بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساری یوٹیوب فیملی کو السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس دعا کے ساتھ آغاز کہ اللہ تعالیٰ مجھے بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع عورتوں سے متعلق ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں سے متعلق۔ ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر میں عورتیں اپنے آپ کو، چہرے کو متوازن رکھنے کے لیے، چہرے کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے کانٹ چھانٹ اور تراشنے کا عمل کرتی ہیں، خاص طور پر چہرے پر موجود بالوں کو ٹرمنگ کی جاتی ہے، خاص طور پر آنکھوں کے اوپر موجود بھووں کو تراشا جاتا ہے، تھریڈنگ کروائی جاتی ہے، اور بعض اوقات کینچی یا دیگر آلات کی مدد سے انہیں تراشا اور مونڈا جاتا ہے۔ اب یہ درست ہے یا نہیں، آج اسی کا جواب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ذہن میں ایک اصولی بات رکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی آپ کو ایسی روایات ملیں گی، اور خاص طور پر جس حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، جامع ترمذی میں 2782 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کے بال نوچنے والوں اور نچوانے والیوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اب اگر اس کا عام اطلاق دیکھیں تو اس کی روشنی میں تو چہرے کے بال یا چہرے پر ہی بھویں موجود ہیں تو بھووں کے بالوں کو نوچنا حرام قرار پائے گا۔ لعنت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل پر۔ لیکن اب اس کے دو پہلو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر تو عورت محض دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، حسن کو نکھارنے کے لیے ایسا کر رہی ہے تو یقیناً اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے بچنا، اس سے دور رہنا، اس سے احتیاط کرنا، اس سے احتراز برتنا ہی ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس عمل سے بچیں۔ لیکن ایک عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے اور اس کی بھویں اس قدر موٹی اور اس قدر بھدی معلوم ہوتی ہیں کہ شوہر کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، یا اس کی وجہ قطع ایسی ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتی ہیں، اتنی بڑی بھویں ہو گئیں، تو ایسی صورت میں اسلام اذیت سے بچنے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ شوہر کی رضا کے لیے، شوہر کی پسندیدگی کے لیے وہ ایسا عمل کر سکتی ہے، کسی اور کو دکھانا مقصد نہ ہو، صرف اور صرف شوہر کی رضا، شوہر کی خوشنودی کا مقصد دل میں ہو تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن عام حالات میں بھووں کا تراشنا، بھووں کا مونڈنا، بھووں کے بالوں کو نوچ کر پلک کر کے اتار دینا، اس سے بچنا ہی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت الفاظ اس ضمن میں ہمارے سامنے ہیں۔ صرف ایک ہی صورت کہ خاوند کی خوشنودی کے لیے، خاوند کی پسندیدگی کے لیے اس عمل کی وقتی طور پر اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں یہ منع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔